اپنی خواہشات، اپنے آرزوؤں، اپنے فکر، اس کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ کہا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نہ وہ راستے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے، نہ راستہ پانے کے بعد بھٹک گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنے خیالات سے بات نہیں کرتا۔ فکر انسانی یا عقل انسانی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو اس کے سامنے مواد ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، اس کی روح سے کسی فیصلے پہ پہنچتی ہے۔ اگلے ہی سانس میں، اگلے ہی دن اگر ان معلومات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے فیصلے میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ زمان زمان شکند آنچ می تراشد عقل، کیا بات ہے، اس تراشد کا بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب ملکہ دیا تھا۔ یہ کوئی نقص نہیں ہے عقل کا، اس کی محدودیت ہے کہ اس نے گیون میٹیریل کے اوپر مبنی نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ تبدیل ہو جائے اس کا نتیجہ بھی بدل جائے گا۔ کہا کہ یہ اس طرح سے اپنی عقل و فکر کی روح سے یہ نہیں یہ رہنمائی کر رہا، جس نتیجے پہ چل رہا ہے اس نے اسے اپنی عقل و فکر کی روح سے متعین نہیں کیا۔ ما ینطق عن الہویٰ، اپنی فکر سے یہ بات نہیں کرتا کہتا کیا ہے؟ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وہی ہے جو اس کی طرف آ رہی ہے۔ ستاروں کی طرف وہی قرآن نے کہا، وہی کا لفظ، سما کی طرف وہی، عرض کی طرف وہی، کائنات کی اشیاء کی طرف وہی، شہد کی مکھی کی طرف وہی، وہی وہ رہنمائی جو کسی کی اپنی کاوش کا نتیجہ نہ ہو اس قسم کی مکمل غیر متبدل۔ تو جو کہا کہ ستاروں کی طرف بھی وہی ہم نے کی تھی، آسمان کی طرف وہی کی تھی، اسی قسم کی ایک وہی ہے جو اس انسان کی طرف ہم نے کی ہے کہ وہ تم تک پہنچا دے۔ اب یہ جو چیز ستاروں کی بات ہے، تم نے ان کی رہنمائی کے مطابق سفر کر کے دیکھ لیا ہے نا کہ یہ ٹھیک منزل پر پہنچاتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، ساتھ نہیں چھوڑ جاتے۔ تجربے کے بعد اس پہ پہنچے ہو نا، جس نے وہ تجربہ نہیں کیا ان کی رہنمائی کا، وہ اس سے کوئی استفادہ ہی نہیں کر سکتا، وہ یقین سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ فی الواقعہ ان کا بتایا ہوا راستہ منزل تک حتمی طور پہ پہنچا دے گا، دھوکہ نہیں دے گا، وہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہی کہیں گے جنہوں نے تجربہ کیا۔ کہا کہ سیدھی بات ہے کہ یہ بھی ایک کچھ راستے کے ستارے ہیں، کچھ نشانات راہ ہیں جو وہی دیتا ہے، اس پہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لو۔ وہی طریق عمل جو ان ستاروں کے متعلق تم نے اختیار کیا تھا، وہی طریقہ کار ان نشانات کے متعلق بھی اختیار کر دو، اس کے بعد خود دیکھ لو کہ یہ کس نتیجے پہ تمہیں پہنچاتے ہیں۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اپنے دعوے کی صداقت کی شہادت کا طریق یہ کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ میرا بتایا ہوا پروگرام صحیح منزل پہ نہیں پہنچائے گا اور کہہ رہے ہو کہ تمہارا پہنچائے گا، تو کہا اس میں کوئی بحث، مناظرے، جھگڑے، فساد کی بات ہی نہیں ہے۔ تم اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرو، میں دخل نہیں دوں گا۔ مجھے میرے پروگرام کے مطابق عمل کرنے دو، تم دخل نہ دو، نتیجہ خود بتا دے گا کہ کس کا پروگرام انسانیت کے لیے نفع بخش ہے۔ بات صاف ہو گئی۔ تجربہ کرو، پریگمیٹک ٹیسٹ۔ مذہب کی دنیا میں عزیزان من یہ طریق بتانا، صداقت کی پرکھ اپنے دعوے کی ثبوت میں کہ اس پہ عمل کر کے دیکھ لو کہ تم کس نتیجے پہ پہنچتے ہو۔ مذہب کے ہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا۔
وہاں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بمایست زیادہ رنگی کن گرد پیرے مغانگ ہوئے، جیسا کہا گیا ویسا کرتے چلے جاؤ. ارے بابا کرنے سے کچھ ہوتا ہے نہیں. قیامت میں جا کے پتہ چلے گا نا ثواب تمہیں ہو رہا ہے، وہاں جا کے جنت ملے گی، یہاں نہیں کچھ بھی. یعنی مذہب یہ استنتاجی طریق جسے کہتے ہیں کہ نتیجے سے کسی دعوے کا ثبوت مہیا ہونا، مذہب یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ کرتا ہی نہیں ہے. اس کے یہاں نتیجہ ہی نہیں نکلتا. یہ دین ہے جو وہ مناظروں سے مکالموں سے منواتا نہیں. ہاتھوں برہانکم کہا بات کرنی ہے تو دلیل لاؤ، اور ثبوت مانگتے ہو تجربہ کر کے دیکھو کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں. تجربہ کر کے دیکھو. یہ ہے عزیزان من دین کی خصوصیت. یہ ہے مذہب کے مقابلے میں اس کی حیثیت اور کیفیت. ان عربوں سے یہ کہا کہ جو صرف ستاروں کے سہارے سفر کرتے تھے، وہ جو جولین حکسلے نے کہا تھا کہ عام انسان بھی بات سمجھ لے اور پھر بڑے سے بڑا مفکر بھی اس کو سمجھے. تو عام انسان تو جو اولی مخاطب قوم تھی عرب، انہوں نے بات سمجھی. آج اس ہماری علم و تحقیق میں جو دور بہت آگے ہے ان ادوار سے، اور زیادہ نہیں. علم الافلاق تو پوچھئے نہیں، کتنا وسیع علم ہے اور کتنا کچھ اس کے، کتنی بڑی تحقیق ہو رہی ہے. ابتدائی کتابیں ہی اگر کسی نے دیکھنی ہوں، سر جیمز جینز کی دا مسٹیریس یونیورس یا دا سٹاری وے آف ہیونس، انہیں دیکھیے صاحب، سر پکڑ کے انسان بیٹھ جاتا ہے. ایک کہکشاں کے، ایک ستارے کے یا ایک جھرمٹ کے متعلق جو کچھ وہ لکھتا ہے، انسان وجد میں آ جاتا ہے. تو ایک طرف اس دور کا جو بدو عرب صحرا نورد تھا، اس نے بھی اس دلیل سے بات سمجھ لی، اور آج سر جیمز جین بھی اسی دلیل سے یہ بات سمجھتا ہے، اور اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ غیر متبدل قانون ہے جس کی زنجیروں میں ذرے سے آفتاب تک جگڑا ہوا ہے. اور یعنی یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں نا، ہمیں کیا معلوم ہے. کہنے گئے ربط باہمی کی یہ کیفیت ہے کہ میں انگلی ہلاتا ہوں تو کہکشاں کے تارے پہ اس کا اثر جا کے پڑ جاتا ہے. کائنات اس قدر مربوط ہے، غیر متبدل قوانین کے تابع چل رہی ہے. یہی بات تو انہیں کہی گئی تھی، ان کی زبان میں کہی گئی. آج جیمز جین کی زبان میں یہی بات سامنے آتی ہے. مورس بقائی اسی پہ تو وجد میں آ گیا تھا کہ 1400 سال پہلے کے زمانے کی یہ آیتیں جو ہیں، جوں جوں ہمارے ہاں سائنس کے انکشافات ہوتے جاتے ہیں، ہر انکشاف ان آیات کے دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتا چلا جاتا ہے. وہ شخص، اس کی کتاب تو پوچھو نہیں، وجد میں آ جاتا ہے. یعنی ہر مثال کے بعد وہ ریپیٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ او دنیا کے سائنسدانوں اور دانشوروں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ 1400 سال پیشتر کوئی انسان اپنی فکر سے یہ بات کہہ سکتا تھا؟ تو وہ جو جولین ہکسلے نے ایک معیار بتایا تھا کہ ایک سطح بھی انسان بھی اس سے رہنمائی حاصل کرے اور بڑے سے بڑا مفکر بھی اس کے انکشافات کی روشنی میں وجد میں آ جائے، وہ کس طرح سے پوری ہو رہی ہے قرآن کے متعلق. یوں ہی ہمارے دعویٰ یہ اعتقادی نہیں ہے. ہم اعتقادی بھی کیا کریں گے، ہم نے تو اس طرح سے قرآن کو سمجھا پرکھا بھی نہیں ہے. یہ لوگ ان نتائج کے اوپر پہنچ رہے ہیں. ماد اللہ صاحبکم وما ہوا ان ہوا الا وحی یوحا.
ستاروں کے متعلق کہ یہ کس طرح رہنمائی تمہاری کرتے ہیں، بہت سی آیات ہیں قرآن کی. میں نے غالباً اس پچھلے درس میں وہ آیات بھی پیش کی تھیں، ان کے حوالے بھی پیش کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. احتیاطاً 2-3 آیتوں کے صرف حوالے لکھ لیجئے. 6/98 6/98 56/75 56/75 81/15 81/15. ان اور ان جیسی اور متعدد آیات میں بتایا یہ گیا ہے کہ ستارے کس طرح سے یقینی رہنمائی دیتے ہیں جو غیر متبدل ہوتی ہے، ابدی ہوتی ہے. اور ابدی تو آپ دیکھیے انسانوں سے پہلے یہ آسمان، یہ ستارے موجود تھے. اس وقت سے لے کے اور پھر معلوم نہیں، جب تک انسان موجود ہے اس وقت تک تو یہ موجود ہی ہے نا. غیر متبدل اس طرح سے کہ یہ اتنا زمانہ جو ہے اس کو تو ہم کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا لمبا ہو گیا، لیکن وہ اسی طرح سے غیر متبدل طور پر ان کی روشیں ہیں، ان کے نشانات ہیں. یہ چیز کہ غیر متبدل ہو، مکمل ہو، ستاروں کی دنیا سے شہادت پہنچائی اور انسانوں کی دنیا میں جو وحی کے پر مبنی قوانین ہیں ان سے ان پر منطبق کیا اپنے نتیجے کو. آگے بڑھیے. وہی ہے علمہ شدید القویٰ. نبی کو یہ علم دیا ہے اس خدا نے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے. غور کیجئے گا کتنی عظیم حقیقت ہے جو اس میں بیان ہو گئی. نصیحت کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں وعظ و نصیحت کے طور پر ساری دنیا میں ہوتی چلی جاتی. مذہب واز ہی کہتا ہے، دین واز نہیں کرتا. دین متمکن کرتا ہے اپنے نظام کو، تمکن ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، مخالفین کی قوتوں کا جواب دیتا ہے، ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر اس نظام کو قائم کرتا ہے، مستحکم رکھتا ہے. قوت کی ضرورت ہوتی ہے. دین کو تمکن کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، مذہب کو نہیں. یہی تو سارا جھگڑا تھا تاریخ پاکستان کے دوران. کئی دفعہ میں کہہ چکا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اجازت ملتی ہے، نکاح طلاق کی بھی اجازت ملتی ہے، اس کے لیے الگ مملکت کی کیا ضرورت ہے، الگ طاقت قوت کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں. لیکن دین کو متمکن کرنے کے لیے تو اپنی مملکت کی بھی ضرورت ہے، اور اس مملکت کو قائم رکھنے کے لیے قوت کی بھی ضرورت ہے. جہاں علمہ کہا، علم دیا اس نے، تو یہاں تک تو معاملہ صرف تعلیم تک کا نظر آتا ہے. کس نے دیا؟ شدید القوا، بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ. اس لیے وحی اور وحی کی تعلیم کے ساتھ قوت کی ضرورت ہے. آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد،
پھر اگلی بات یہ